تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، مگر آپ کا فیضان قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آپ کی اپنے غلاموں سے محبت جاری و ساری ہے، اپنے چاہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، کسی کو خواب میں آ کر جلوہ دکھاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد خواب میں آپ کی زیارت کرنا بلکہ جاگتی آنکھوں سے زیارت کے واقعات بھی عام ہونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام کو بھی خواب میں زیارت مصطفیٰ نصیب ہوئی۔ یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے وصال ظاہری کے بعد بھی جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، اپنے امتی کی مدد فرماتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، کسی کو فقط اپنا دیدار کروا کر اپنا دیوانہ بناتے ہیں تو کسی کو اپنے مبارک کلام سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہے، جس کی بدولت وہ جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور جسے جو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد خواب میں جن جن خوش نصیبوں نے زیارت کی، اس پروگرام میں ہم یہ سنیں گے، اور بالخصوص آج ہم اس پروگرام میں یہ سنیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے عاشق کو، عاشق اکبر کو، رفیق مزار اور رفیق غار کو اپنی جو زیارت سے نوازا، تو وہ کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا، وہ واقعہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ فاروق اعظم نے جو خواب میں زیارت مصطفیٰ کی، کیا معاملہ تھا، وہ واقعہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری مدعا ذیل العالی کی جانب، اور سنتے ہیں زیارت مصطفیٰ کی باتیں۔ جی سیدی، ویسے تو ہم نے انشاءاللہ کئی واقعات سننے ہیں خواب میں زیارت مصطفیٰ کے، تو صدیق اکبر سے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آپ کی ذات سے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے شواہد النبوہ، علماء میں مشہور ہے۔ اس میں ایک زیارت رسول کا واقعہ آپ نے نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زیارت کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن پر دو سفید کپڑے، اور صدیق اکبر ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو ملا رہے ہیں۔ اچانک وہ دونوں سفید کپڑے سبز ہونا شروع ہو گئے اور خوب اس میں چمک دمک پیدا ہو گئی۔ اس قدر چمک پیدا ہوئی کہ وہ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، یعنی بہت چکا چوند جسے کہتے ہیں، آنکھوں کو وہ حیرت زدہ کرنے والی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام فرمایا، ہاتھ ملایا، اور اپنے سچے عاشق کے دست مبارک سے جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ پھر ان کے سینے پر رکھا۔
صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے دل کی جو بے قراری تھی وہ دور ہو گئی. فرمایا اے ابو بکر مجھے تم سے ملنے کی بڑی خواہش، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک الفاظ کو سن کر آپ کی محبت کو محسوس کر کے خواب میں ہی میں رونا شروع کر دیا. اس قدر رویا اور اس قدر بلند آواز سے رویا کہ اہل خانہ جو گھر کے افراد تھے وہ جاگ گئے اور خواب میں رونے کی کیفیت کو انہوں نے بتایا کہ تم خواب میں اس طرح رو رہے تھے. سوتے ہوئے آپ واقعتاً بھی رو رہے تھے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ آپ کی وفات سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت سے نوازا اور ان کی بے قراری کو ختم کیا. صدیق اکبر پر عشق رسول کا غلبہ رہتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں بھی اس کے بعد بھی، اور اسی کیفیت میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کی وفات ظاہری کا سبب فراق مصطفیٰ تھا. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں ہوتی، آپ کی صحبت نہیں ملتی، آپ سے باتیں کرنے کا وہ موقع نہیں ملتا جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو بے قرار رہتے تھے، بے چین رہتے تھے. اور اسی بنا پر آپ نے 2 سال اور چند ماہ امیر المؤمنین رہے، مسلمانوں کی خلافت پر متمکن رہے اور پھر دنیا سے پردہ فرما لیا. اگر ہم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ ساتھ ہی میں ساتھ ہے. ساتھ ساتھ رہتے اور پھر صدیق اکبر اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، میری یہی خواہش ہے آپ کی زیارت کرتا رہوں. تو وہ کیفیت ان کی بعد میں تو بہت غم زدہ رہنے لگے. جی، حضر میں، سفر میں ساتھ، قبول اسلام میں اولیت ہے، پھر ہجرت میں ساتھ ہیں، پھر غار ثور میں ساتھ ہیں، پھر مدینے میں ساتھ ہیں، پھر مختلف غزوات میں ساتھ ہیں، پھر نمازوں میں ساتھ ہیں، مشوروں میں ساتھ ہیں، اور مزار کے بھی ساتھ ہیں، اور جنت میں بھی آقا کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن بھی ساتھ ہوں گے، جب اٹھایا جائے گا تب بھی ساتھ ہوں گے. جی قبروں ساتھ سے ہی جب ہوں گے. اٹھائے گا. صدیق و عمر رضی اللہ عنہما دونوں ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. تو جو ایک کیفیت کسی عاشق رسول کے دل پر مرتب ہوتی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے کچھ اپنے اشعار میں لکھا ہے، کچھ اس کو پیش کرتا ہوں. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے. میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے. وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، تو جیے جو جیے تو ان پہ نثار ہے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے. عاشق کا معاملہ ہی ایسا ہوا کرتا ہے کہ وہ محبوب کا قرب نہ ملے تو گویا اس کی تو جان چلی جائے. صدیق اکبر کا تو بدن مبارک گھلنے لگ گیا تھا، اور اسی غم مصطفیٰ میں آپ نے پردہ فرمایا.
مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو قبر منور سے بھی صدا آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، ایسا آپ نے مقام پایا۔ تو صدیق اکبر کی اسی حکایت سے ہمیں عشق رسول کا پیغام ملتا ہے کہ عاشق کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کی بے قراری، اس کی تڑپ، اس کی لگن، اس کا شوق، اس کا ذوق، وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر کیسا ہونا چاہیے؟ پھر دیکھیں کرم نوازی بھی کیسی ہے پھر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور تسلیاں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خواب کا معاملہ ہم نے سنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کی وصال ظاہری کے بعد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جنگ یرموک ہوئی، رومیوں کا بہت بڑا لشکر تھا، اس لشکر کی تعداد لکھی ہے 10,60,000۔ اب مسلمان جو ان سے جنگ کرنے گئے ان کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی۔ اب وہ دور ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں سے ویڈیو آ جائے، کوئی میسج آ جائے، کوئی فون ہو جائے کہ حضرت کامیابی ہو گئی۔ تو فاروق اعظم فکر مند تھے کہ نہ جانے لشکر کا کیا ہوا، کوئی اطلاع نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا دیکھتے ہیں، اسی رات اللہ کے حبیب اپنے صدیق کے ساتھ تشریف لائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب فاروق اعظم نے دونوں کی خدمت میں سلام پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل اسلامی لشکر کے بارے میں بڑا پریشان ہے کہ نہ جانے کیا معاملہ ہوا، کیونکہ لشکر بہت بڑا ہے دشمن کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے، کافر شکست کھا چکے اور مسلمانوں نے اس طرح کافروں کو قتل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم عمر بھائی پڑھیں تو مختلف معاملات میں جگہ بجگہ آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ وہ قرآن سے آپ کی محبت، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک حامیم السجدہ کی تلاوت ہوتی ہے، رات میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، ہجرت کے موقع پر سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے۔ کبھی کوئی آ کر عرض کرتا ہے کہ آپ کلام سنائیں تو حضور 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گفتگو میں قرآن پاک کی آیات کوٹ فرماتے تھے۔ آپ پر تو نازل ہوا، آپ سے بڑا ماہر قرآن کو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کرے کہ اس ادائے مصطفیٰ پر ہم عمل کریں اور صحیح تکا نہیں، ایسے اٹکل سے نہیں، اس کی تفسیر ہمارے ذہن میں ہو، ہم گفتگو کے اندر، ہم اپنے بچوں کی تربیت میں یا دیگر معاملات میں کاش قرآن پاک کی آیتیں ہمیں یاد ہوں اور صحیح اس کا محل بھی ہو اور اس کے معنی اور تفسیر بھی ہمیں پتہ ہو۔ تو خیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت تلاوت فرمائی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، تو جو خواب ہے نہیں، اس کو اہمیت دی۔ کیا اہمیت دی؟ کیونکہ فاروق اعظم ہے، یہ تو مجتہد صحابہ میں سے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، علم کے لحاظ سے بھی صدیق اکبر کے بعد آپ عرفہ والا ہیں۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا فجر کے بعد اور اپنا مبارک خواب سنایا، اور سارے صحابہ خوش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ قاصد فتح کی خوشخبری لائے۔ ایسا نہیں کہ خواب ہے، یقین تھا ان کو۔ ہاں یقین ہے، کیونکہ جس نے خواب میں حضور کی زیارت کی اس نے حق دیکھا، اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ شیطان اور شکلیں بنا کر آ سکتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روپ دھار کر خواب میں نہیں آ سکتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں خواب میں زیارت کی اور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری سنائی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، اور امت پر شفقت کتنی ہے
اور امت کے حال سے ہر گھڑی آپ آگاہ ہیں. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دنیا کو اپنی ہتھیلی کے مثل دیکھتا ہوں، میری ہتھیلی پر جیسے کوئی چیز دیکھیں. تو آپ صحیح. پوری کائنات کو اللہ کی عطا سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور مزار پر انوار میں جسمانی لحاظ سے آپ آرام فرمائیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ کی عطا سے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر تشریف لے جاتے ہیں. اعلیٰ اور حضرت نے جی. وہ علم غیب کے تعلق سے ذہن میں آ رہا ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے. سبحان اللہ. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان وما یکون ہے، جو ہو چکا جو ہوگا سب کی خبر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی. اب غیر نبی کا خواب حتمی نہیں ہے، نبی کا خواب تو وہی ہے. فاروق اعظم اتنے خوش ہو رہے ہیں اور صحابہ کو بتا رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تشریف لائیں، کوئی خیال نہیں ہے، کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یوں بھی ہم دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل کیا گیا اس میں بھی تو ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے. تو جو کچھ ہو چکا، جو ہونا ہے، علم ہے، تو یہ علم قرآن کے ذریعے بھی آپ کو عطا کر دیا گیا کہ جیسے ہی قرآن کی نزول کی تکمیل ہوئی تو علماء نے لکھا کہ علم غیب شریف کی بھی تکمیل ہو گئی. تو علم غیب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا، امتیوں کے عملوں پر اطلاع بھی فرمائی. آپ کی معلومات میں میری امتی کس مسئلے میں گرفتار ہے. حضرت علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، مواہب اللدنیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتاب ہے، اور یہ حضرت شارح بخاری بہت بڑی ہستی. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ اور پردہ فرمانے میں فرق نہیں ہے. آپ امت کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات اور ارادوں اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں. آپ بالکل ظاہر ہیں، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے وعدہ الہی پورا ہوا ہے، اور اس کے بعد حیات مبارکہ اسی طرح جسمانی دنیاوی جیسے پہلے تھی اسی طرح ہے. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حکایت سے جو پتہ چلا کہ فاروق اعظم ایک پریشانی میں تھے تو پریشانی دور فرما دی. تو وصال ظاہری کے بعد بھی مشکل کشائی فرما رہے، پریشانیاں دور فرما رہے. جالوں پہ جال پڑ گئے، للہ وقت ہے مشکل کشائی آپ کے ناخن اگر کرے. سبحان اللہ. اور بھی حضور ایسا کوئی واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری کے بعد بھی مشکل کشائی فرمائی اپنے غلاموں کی؟ دیکھیں فاروق اعظم کا ہی دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دور جو اسلام کی بہت شان و شوکت کا دور تھا. قحط سالی ہو گئی، یعنی بارشیں برسنا بند ہوئیں یا کم ہوئیں، اور غلہ اناج جو نظام قدرت ہے اس میں کمی آئی. اب پریشانی ہے. تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ یہ بارگاہ رسالت میں مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ امت ہلاک ہو رہی ہے. اب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ عمر کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو انہیں، اور انہیں اطلاع کرو کہ ان قریب بارش نازل ہونے والی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی کہہ دو تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، غور و فکر تم پر لازم ہے. اب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ مزار پر حاضر ہوا تھا، آقا نے کرم فرمایا، جلوہ دکھایا، تمہیں سلام فرمایا اور بارش کی بھی اطلاع دی، اور تمہیں فرمایا کہ غور و فکر کیا کرو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. صحابات عاشقان رسول ہیں، جنتی ہیں، اور صحابی اور عاشق نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑے عاشق رسول ہیں نا، اور جتنا جس کا عشق زیادہ اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ ہے.
صدیق اکبر سب سے بڑے عاشق ہیں تو مقام بھی سب سے بڑا ہے. ان کے بعد سب سے بڑے عاشق رسول میرے آقا فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. جنہوں نے دیدار کیا ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا. جی جی. تو عرض کرنے لگے یا اللہ میں صرف وہی کام ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوتا ہوں. تو صحابی رسول نے بارگاہ رسالت میں جا کر فریاد کی اور یہ عقیدہ رکھتے نہیں سنتے ہیں. اور یہ بھی کہ دعا کریں آقا امت پریشان ہے ہلاک ہو رہی ہے کھانے کو نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خواب میں جلوہ فرما دیتے ہیں. اور فاروق اعظم بھی نہیں کہتے کہ تو مزار پر کیا لینے گیا تھا استغفر اللہ, نہیں, بلکہ وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اثر لیتے ہیں, اشکبار ہو جاتے ہیں, روتے ہیں. تو خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا, فاروق اعظم کو جلوہ دکھایا. اور دوسری ہم نے سنا کہ فاروق اعظم کو سلام بھجوایا اور صحابی رسول کو اپنا جلوہ دکھایا. سبحان اللہ. تو بڑی پیاری بات آپ کی اس گفتگو سے سمجھ آئی کہ صحابہ کرام کا جو راستہ ہے وہی جنت کا راستہ ہے. اور صحابہ کرام کا انداز مبارک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ بارگاہ رسالت میں جا کر فریاد کرتے ہیں, استغاثہ کرتے ہیں. تو یہ ان کا عقیدہ بھی پتہ چلا. تو یہ عقیدہ ہی درست ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام میں ہم نے سنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنی زیارت سے نوازا, فاروق اعظم کو زیارت سے نوازا, صحابی رسول نے بھی زیارت کا شرف حاصل کیا. اور سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کا علم آپ خواب میں آ کر ارشاد فرما رہے ہیں. تو علم غیب شریف کا بھی پتہ چلا, مشکل کشائی فرمائی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی دور فرمائی. یہ بھی ہمیں ان حکایات سے سیکھنے کو ملا. اور صدیق اکبر کی ذات سے عشق رسول کا پیغام بھی ملا. کاش ہم بھی سچے پکے عاشق رسول بن جائیں, پیکر سنت بن جائیں, سنتوں کو پھیلانے والے بن جائیں. پروگرام کے آخر میں ہم زیارت رسول کا نسخہ بھی سنا کرتے ہیں. آج کون سا وظیفہ ارشاد ہوگا؟ سورہ کوثر کا وظیفہ. سبحان اللہ. بہت زبردست. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی محبوب کو تسلیاں دیتا ہے, خوشخبریاں سناتا ہے. انا اعطیناک الکوثر, کہ محبوب ہم نے تو آپ کو کثرت عطا فرما دی. کیا کیا اب اس کی پڑھیں تفسیر. سورہ کوثر اگر کسی رات 1000 دفعہ پڑھے تو علماء نے لکھا ہے اللہ نے چاہا تو اس کو خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. برسوں سے اکھیاں ترسے, برسوں سے اکھیاں ترسے, جلوہ دکھاؤ آقا جلوہ دکھاؤ, ہم کو جلوہ دکھاؤ, مکی مدنی جلوہ دکھاؤ, مکی مدنی. دید تیری ہے عید میری, دید تیری ہے عید میری, دید کراؤ آقا دید کراؤ, مکی مدنی دید کراؤ, مکی مدنی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی, واللیل زلفیں ہیں تیری, والشمس ہے چہرہ تیرا.